بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے انہوں نے مسلسل 10 سال کا جو طویل عرصہ گزارا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ ترین اخلاق و کردار تھا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ ترین شخصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتہائی مبارک ترین تعلیمات تھیں، کہ ظاہر ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہاں، تو وہ معاملہ محض خدمت تک ہی تو محدود نہیں تھا، بلکہ وہاں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے اس خادم خاص کے لیے معلم و مربی کی حیثیت بھی رکھتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والد اور سرپرست کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کہ انس تو کم سن تھے، اور یہ کہ محض 9 سال کے تھے یہ انس، کہ جب ان کا باپ حالت کفر و شرک میں ہی کسی جنگ کے موقع پر مارا گیا تھا. 9 سال انس کی عمر تھی، اور پھر اس کے بعد زیادہ زمانہ نہیں گزرا، زیادہ مدت نہیں گزری، بلکہ محض اگلے ہی سال، یعنی جب انس 10 سال کے ہوئے تھے، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت کا یہ مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو وہاں رہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا سلسلہ بھی ہے، اور سیکھنے کا سلسلہ بھی ہے، علمی استفادے کا مبارک سلسلہ بھی جاری و ساری رہا. تو اس کا لازمی اور یقینی نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں اور ان کے اخلاق و کردار میں، اور یہ کہ ان کی ہر نقل و حرکت میں، اور ان کی نشست و برخاست میں، اور رفتار و گفتار میں، ہر معاملے میں، ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم و تربیت کی جھلک بہت ہی نمایاں نظر آیا کرتی تھی. اور یہ کہ بالخصوص جب عبادت کی بات ہو، ویسے تو ہر انداز میں، ہر ادا میں، ہر عمل میں، لیکن خاص طور پر عبادت انجام دیتے وقت ان کی یہی کیفیت ہوا کرتی کہ دیکھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی عبادت انجام دیا کرتے تھے، تو بڑے پیمانے پر اور بڑی حد تک انہیں مشابہت اور مماثلت محسوس ہوا کرتی تھی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی عبادت کو دیکھ کر. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اس سلسلے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معاملے میں ان کا کوئی بھی قول
وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے دینی استفادہ اور کسب فیض کا جو سلسلہ تھا وہ بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ اور یہ کہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ اپنے اسی پروگرام میں اس سے قبل ہم ان کا بھی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مفصل تذکرہ کر چکے ہیں۔ لہذا چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف نصیب تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی استفادہ، تو اس سلسلے میں وہ جو کچھ بھی کہیں گے تو ان کی بات کی بڑی حیثیت اور اہمیت ہوگی یقیناً، اور اسے بڑا ثبوت تصور کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم، یعنی میں نے کسی کو یوں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، کہ اس قدر مشابہت اور مماثلت، اتنی زیادہ مشابہت کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے گویا بعینہ، اور گویا کہ ہو بہو اسی طریقے سے جو کوئی نماز پڑھتا ہوا مجھے نظر آتا ہے وہ ابن ام سلیم، ام سلیم کا بیٹا یعنی انس ابن مالک ہیں، کہ انس رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہو بہو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعینہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جس طرح میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ نتیجہ تھا، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل صحبت اور تعلیم و تربیت کا جو مبارک سلسلہ تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ اسی کا لازمی نتیجہ تھا۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام وہاں رہتے ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت و معیت میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا شرف تھا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے اس خادم خاص کو بہت ہی نادر اور قیمتی قسم کی نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے رہے، کہ اس قدر یہ قربتیں اور 10 سال مسلسل خادم خاص کی حیثیت سے وہاں رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی تعلق کی وجہ سے اور اس قدر قربت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفقتوں اور عنایتوں کے جو سلسلے فرمایا کرتے تھے، تو انہی سلسلوں میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اپنے اس چھوٹے سے خادم اور اس خادم خاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وقتاً فوقتاً نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، بڑی ہی قیمتی قسم کی نصیحتیں۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئندہ بھی ہمیشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد بھی ان قیمتی اور نادر ترین نصیحتوں کو یاد کرتے رہتے تھے تاکہ تازہ رہیں یہ نصیحتیں، ذہن نشیں رہیں، کہیں بھول نہ جائیں۔ اور پھر مزید یہ کہ آگے دوسرے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تاکہ یوں یہ فیض حاصل کرنے کا موقع مل سکے، ہمیشہ کے لیے تا قیامت تمام امت مسلمہ اور ناظرین کرام، ہم اور آپ بھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قیمتی ترین
نصیحتوں اور وصیتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس غرض سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمیشہ ان نصیحتوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ نصیحتیں ان میں سے بطور نمونہ چند نصیحتوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكون بركة عليك وعلى اهل بيتك، یعنی اے میرے بچے، جب تم اپنے گھر داخل ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس جب تم پہنچو، اہل و عیال یعنی خواہ وہ انسان کے بیوی بچے ہوں یا گھر میں جو بھی افراد وہاں رہتے ہوں، وہ بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن وغیرہ جو بھی افراد خانہ ہیں، تو فرمایا جب تم وہاں پہنچو اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے گھر میں جب داخل ہو تو سلام کیا کرو، فسلم علیہم، سلام کیا کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا یہ عمل خود تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے جو افراد خانہ ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ یعنی انسان گھر سے باہر ادھر ادھر کام کاج کے سلسلے میں گھومتا پھرتا ہے اور اس کے بعد جب واپس لوٹ کر اپنے گھر آیا ہے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو کیا سلام کرنا، یہ تو اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، باہر سے آیا انسان اور گھر میں آنے کے بعد بس کسی کونے میں بیٹھ گیا کہ اپنے بیوی بچے ان کو کیا سلام کرنا۔ جس کو ضرورت ہوگی خود آئے گا، حال چال پوچھے گا، پانی وانی پلائے گا، میں کیوں سلام کروں، میں تو ان کا بڑا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز اور یہ انداز یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ جب خود اپنے گھر بھی پہنچو گے، سلام یہ دوسروں کے لیے سلام نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے دوسروں کو بھی سلام کرنا چاہیے، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، یہی حکم دیا گیا ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جو کوئی بھی ہے سلام کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن بطور خاص انسان جب اپنے گھر داخل ہو کے جس کسی کے ساتھ جس قدر قریبی تعلق ہے تو اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہوگا، اور جب حق زیادہ ہوگا، حق بڑا ہوگا، تو پھر اسی قدر اسے سلام کرنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی بڑی خوشخبری ہے کہ ایسی بات نہیں کہ بس خواہ مخواہ میں سلام کرو، بڑی خوشخبری ہے کہ بڑا ہی خوشگوار نتیجہ برآمد ہوگا، اور وہ یہ کہ یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اگر تم سلام کرو گے اپنے گھر والوں کو جب بھی گھر پہنچو گے باہر سے، تو تمہارا یہ عمل اور تمہارا یہ انداز خود تمہارے لیے بھی اور تمہارے جو گھر والے ہیں، جو افراد خانہ ہیں، ان سب کے لیے بھی خیر و خوبی کا اور برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم خاص یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یوں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یا بنی ان قدرت ان تجعل من صلاتك في بيتك شيئا فافعل فإنه يكثر خير بيتك،
یعنی اے میرے بچے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم اپنے گھر میں بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرو تو ضرور ایسا کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ تو مسجد میں ادا کی جائے گی باجماعت، لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو نوافل کا معاملہ ہے تو یہ نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص کو، اور ظاہر ہے کہ ان کے توسط سے یہ نصیحت سبھی کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ نصیحت کہ انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کریں، یعنی نوافل پڑھا کریں اپنے گھر کے اندر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ کہ یہ جو حکم دیا گیا کہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرے انسان کبھی کبھی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے، یہ جو اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ چیز تو بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت، یعنی وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ گھر کے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، دونوں کی مثال اس طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کہ ایک شخص زندہ اور دوسرا شخص مردہ، تو جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ کا نام لیا جاتا ہو، گویا وہاں زندگی ہے، اور جس گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، گویا وہاں موت کا راج ہے، وہاں سناٹا ہے، وہ ویرانہ ہے، وہ کھنڈر ہے۔ اگرچہ وہاں بڑی رونقیں ہوں بظاہر، اور اگرچہ وہاں بڑی محفلیں سجتی ہوں صبح و شام، اور اگرچہ وہاں قہقہے بلند ہوا کرتے ہوں، لیکن وہاں زندگی نہیں ہے، وہ کھنڈر ہے، وہ ویرانہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ لہذا گھر کو آباد رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کریں، تلاوت قرآن کی آواز وہاں گونجا کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور ان کے توسط سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یادگار اور عظیم ترین نصیحت فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔